نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين رب زد علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اس مجلس میں پھر سے بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہاں جمع ہونا اور بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کا صحیح صحیح علم نصیب فرمائے، اور اسے سمجھ کر عمل کرنے والا، استقامت اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا، اور ان تعلیمات کو تمام دنیا والوں تک، سب کے ہاتھوں اور دلوں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کریں، آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو قرآن کی یہ نعمت نصیب فرمائے نا، کیونکہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، تمام انسانوں کے لیے نا یہ ذکر، تو یاد دہانی نصیحت، اور اس نصیحت سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہم سب کے لیے حجت بنا، ہم سب کے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا قیامت کے دن. چلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن سے. ہاں انشاءاللہ آیت نمبر 82 to 93 سورۃ طہ. جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما خلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا ولا يملكوا لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح علیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہم لوگوں کی آیت ہوئی تھی آیت نمبر 81، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فی، کہ پاکیزہ رزق جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور حد سے نہ بڑھنا. تو یہ ساری تفصیلات اپنی ہو گئی تھی. تو بس اس میں یہ بات بتانی تھی ولا تطغوا فی جو ہے نا، کہ یہ پہلے تو حکم کیا تھا، کن لوگوں کے لیے تھا؟ یعنی یہ جو قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس زمانے کے بھی لوگوں کے لیے جس وقت وہ اتری، اور یہ جو کتاب ہے قرآن مجید وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے. تو پہلے ان لوگوں کا دیکھتا ہے کیا نبی یعنی بنی اسرائیل پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا تھا، اور وہ بھی سزا تھی نا ان لوگوں کو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ملک میں جانے کا حکم دیا، وہاں جا کر جہاد کرنے کا حکم دیا، تو بنی اسرائیل جو تھی وہ نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے ایز اے سزا پنشمنٹ ان لوگوں کو میدان تی صحرائے تی میں جو ہے ان کو رکھا وہاں، اور 40 سال تک، جب تک کہ ان کے جو ہے وہ نسل جو تھی، پہلے نسل جو تھی وہ تباہ نہ ہو جائے، اور ان کے جو آنے والی جو ذریت ہوں گی تو ان کے ذریعے جو ہے وہ، اور ان کی جو گناہ یعنی ان کے توبہ کے لیے اتنی مدت رکھی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پنشمنٹ دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے باوجود سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیے رکھا اور ان کو منو سلوا دیا. تو جب منو سلوا اللہ تعالیٰ نے اتارا نا، تو وہ کنٹینیو یعنی کہ ہر روز جو اترتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یعنی اس کو جمع کر کے نہیں رکھو، ذخیرہ کر کے نہیں رکھو، کہ دوسروں کو پھر یعنی دوسرے محروم ہی ہو جائے. تو ہم سب کے لیے اس میں بہت سبق ہے کہ دیکھیں آج جو ہے اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. دیکھیں آج سب سے زیادہ جو موت ہوتی ہے نا، اور وہ بھی خاص کر کے کون سی جگہ پہ، کوئی بتائے گا؟ آج سب سے زیادہ بھوک کی وجہ سے کس جگہ پہ لوگ مر رہے ہیں آج کی تاریخ کی بات؟ صومالیہ میم. بیماریاں. اور یمن میں بھی نا، یمن میں بھی، تو وہاں بھی اور بہت سارے دیش ہے ٹیچر جہاں پر جی بہت جی غریب. جی بہت ساری جگہ ہے، مگر جو ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں. تو یہاں ہم سب کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہاں حکم دیا تھا نا کہ ذخیرہ کر کے نہیں رکھو، جمع کر کے نہیں رکھو، اور دوسروں کے حق نہ مارو. دوسروں کا حق یعنی کہ خود ہی جمع کر کے رکھیں گے پھر دوسروں کو کم ہو جائے گا نا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کیا قانون تھا کہ وہ روزانہ ہے، جیسے روز ان کے اوپر اترتا تھا، مگر لوگ جو ہے وہ جمع کر کے رکھتے تھے اور دوسروں کا حق مارتے تھے. اور پھر یہاں جو دوسری بات آئی تھی وہ یعنی کہ اور سرکشی نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. تو دیکھیں ہم لوگوں پر کتنی نعمتیں ہیں. ہم لوگ اپنے گھروں، اپنے فریز، اپنے کبرڈز، کچن میں جا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہم اوسع رزقک علی عند کبر سنی والکتال عمری. اللہ تعالیٰ ہم سب پر، اور صرف اپنے لیے نہیں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں دعا تو کتنی ہم لوگ مانگتے ہیں نا، تو جب بھی دعا کریں نا تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے قبول فرما، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر اپنا رزق کشادہ فرما اپنے بڑھاپے اور عمر کے خاتمے تک. یعنی ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا رہا. تو ہو سکتا ہے آپ کی ایک دعا سے ہی نہیں آپ کو، اور سبحان اللہ دینا بھی چاہیے، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دینا بھی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. کہ اگر دیکھیں دور جگہ پر ہے، آپ نہیں دینے کے قابل ہے، ان کو نہیں کچھ کھلا پلا سکتے، تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھوک کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے طیب پاکیزہ رزق عطا فرما، اور ان کو یعنی اس سے میں بھوک سے بچا کہ بھوک سے وہ مر نہ جائے. تو بہت زیادہ اس سے کثرت سے دعا بھی کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے. اور جو 30 پارہ جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں دیکھیں اتنی بار وعید کی گئی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں، اور جو نہیں کھلاتا ہے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. کہ وہ جب جو جنت والے جب جہنم والے جب جنت والوں سے پوچھیں گے نا ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈالا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور آگے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خود بھی کھلانے والا بنا اور دوسروں کو بھی ہے نا کھلانے کی تلقین کرنے والا بنا، کہ جو ہے وہ غریب کو کھانا کھلائے.
اور بہت سے ایسے ذرائع ہے کہ جہاں ہم لوگ کھانا بھجوا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے نا، لوگوں کو کھانا پہنچانے میں، کھلانے میں، اور خاص کر کے جو بھوکے ہیں ان کو. تو یہاں اور پھر یہاں جو بات آئی تھی نا ولا تطغوا فی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کھانے میں اسراف نہ کرو. یعنی اب ہم اپنے لیے لیں گے، وہ تو ان کی بات ہو گئی نا بنی اسرائیل کی. ہمارے لیے کیا ہے کہ کھانے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، کہ بس کھانے ہی پکاتے رہے اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈفرینٹ جو ہے وہ کھانے پکاتے رہے اور اس میں اسراف کر رہے. تو یہ سب ساری ڈیٹیل تو الحمدللہ پیچھے ہو چکی ہے، مگر ایک بار ریویژن ہر وقت انسان جو ہے وہ بھولتے رہتا ہے نا. پھر اسی طرح حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف نہ بڑھو. یعنی جب حلال اور پاکیزہ طیب رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام، تو پھر بھی وہ کھانا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچنے والا بنائے نا حرام. اور ہم سب جانتے کہ کن کن چیزوں میں لوگوں کو شک ہوتا ہے نا، تو ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے پھر وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا برانڈ ہونے دو، بڑے کیا کمپنیز کا، لیکن جس کے بارے میں شک ہو آپ کو تو چھوڑ دیجئے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر کے حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی حد سے آگے نہ بڑھو. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہے نا، تو اس کا انکار نہ کرو، اس میں حد سے آگے نہ بڑھو. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے، یعنی کھا تو رہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور پھر اسی کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اسی طرح صرف جسمانی غذا کی فکر نہ کرو. یعنی ہم سب کے لیے، ہم آئے ہیں نا سبحان اللہ، تو ہم سب اپنے بچوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ہاں میرے یہ بچے کو جو ہے وہ، یعنی گھر میں اگر ہم لوگ کھانا بناتے ہیں تو پتہ ہے کہ بھئی اپنی بیٹی جو ہے وہ یہ نہیں پسند، اس کو یہی چیز کھاتے، تو ہم اس کے لیے اچھے سے اچھا دوسری چیز بنائیں گے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے الگ اور دوسرے بچوں کے لیے الگ الگ. تو جس طرح ہم ان کی جسمانی غذا کا خیال رکھتے ہیں، تو اسی طرح ہم لوگوں کو ان کی روحانی غذا کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا بھی شوق دلانا ہے. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، ایمان کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے ان کو ابھارنا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی یہ ایک عورت کا ایک بہت اہم کردار ہے. یعنی انسان، یعنی ہر اس میں نا کہ جو دیکھیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو تربیت ہوئی نا، تو اس میں بھی میجر جو رول تھا نا، تو وہ ایک عورت کا ہی تھا. تو دیکھیں سب سے پہلے کون جس کا اہم کردار ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں؟ سب سے پہلے ان کی ماں، والدہ. والدہ. اس کے بعد کون؟ اس کے بتائیے بعد ان جلدی کی جلدی. بہن بہن کو پیچھے بھیج دیا. آسیہ علیہ السلام. جی بہن کو پیچھے بھیج دیا نا کہ جاؤ دیکھو جی پھر اس نے وہ وہاں جی وہ سب یاد کیجیے ساری سٹوری نا، اب اتنا ٹائم جی نہیں میم. بتا. پھر اس کے بعد کون؟ آسیہ، مطلب فرعون کی وائف. ہاں کیا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بچہ معصوم ہے، یہ کیسے تمہیں مارے گا، ہاں ہمیں فائدہ دیں گا. ہمیں سبحان اللہ. فائدہ دے گا، ہم اس سے اپنا بیٹا بنا لیں. اور پھر کون ان کی زندگی میں آئے؟ کون سی ان کی عورت آئی؟ وائف، ان کی وائف. اور وہ بھی سبحان اللہ جی کتنی حیادار تھی. آگے یہ پڑھیں گے کہ کس جی طرح سے انشاءاللہ. حیا سے جا رہی تھی. سبحان اللہ انشاءاللہ. تو یہ ساری جو تھی وہ، یعنی ایک عورت کا جو ہے نا بہت میجر رول ہے. تو ہمیں یہ اپنی زندگی بس وہ یعنی کھانا پکانا ہے، وہ بھی ایک بہت اس کا کام ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت یعنی اہم کام ہے، کیونکہ کھلانے والوں کے لیے تو جنت کے بالا خانے ٹاپ فلور ہے، کہ جس سے ظاہر کا باطن اور باطن سے ظاہر نظر آئے گا. کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے تو اپنے گھر والوں کو بھی کھانا کھلانے کا اجر ضرور ملے گا. وہ نیت کرتے ہیں وہ ہم لوگ کو پکانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر بھی اجر ملے، ہے نا. سبحان اللہ. لیکن یہ نہیں کہ پورا ٹائم جو ہے وہ پکانے میں ہی لگ گئے اور ساری چیزیں جو ہے وہ بھول گئے، یعنی دوسرے جو اپنی زندگی کا جو اہم مقصد ہے اس کو بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا جو وقت ہے وہ یعنی اعتدال کے ساتھ ہر چیز، ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی جو ہے وہ عورتیں جو تھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے، کہ جن کی کوششوں کی وجہ سے وہ ایک ایسے لیڈر بنے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی قوم کو جو ہے وہ ان کو نجات دلائی، کس سے؟ فرعون سے. سبحان اللہ. تو ہم لوگ بھی اگر اس میں کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، ہے نا، تاکہ ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اسلام کو، دین کو اور زیادہ فائدہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو اپنے آنکھوں کی، اپنی اولاد اور اولادوں سے آنے والی نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے
کہ وہ ہمارے بعد جو ہے وہ اپنے یعنی اپنے لیے ثواب جاریہ صدقے جاریہ بنے اور دین کے داعی اور دین کے داعیہ بنے، قرآن حافظ اور قرآن کے عالم بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دین کی محبت اور قرآن کی محبت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا، اور اس کے لیے بہت سی کوشش اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، آج نہیں تو کل قبول ضرور ہوتی ہے، دعائیں قبول ضرور ہوتی ہے۔ ہاں چلے آگے دیکھتے ہیں، آج ہم لوگ کی آیت جو تھی وہ یہ کل کا تھوڑا سا باقی تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وانی اور بے شک میں لغفار البتہ بہت بخشنے والا ہے۔ رب اغفر لی ارحمنی انت خیر الراحمین۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا۔ لمن تاب، واسطے اس کے جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل الصالحات اور عمل کیے اچھے، ثم اہتدی اور پھر راہ پائی، ہدایت پائی۔ تو یہاں جو ہے وہ پھر یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یعنی جو بے شک میں بخشش کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل کرے نیک، پھر ہدایت پر جمع رہے۔ یعنی ابھی یہاں اگر اس زمانے کے ان لوگوں کی بنی اسرائیل کی بات کی جائے تو دیکھیں کہ کس میں ان لوگوں نے حد سے آگے بڑھ گئے تھے، کھانے پینے کے معاملے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا اس سے جو اس کی نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ پھر جو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو یہ حکم صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے، اور یہ توبہ کی ضرورت تو سبحان اللہ ہم میں سے ہر ایک کو، تمام انسانوں کو ہے نا توبہ کی ضرورت۔ کہ اور توبہ ہے کیا ایکچولی، کہ توبہ پلٹ آنا، توبہ استغفار جب ہم لوگ کہتے ہیں نا تو بس یہ نہیں کہ زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ توبہ توبہ کرتے رہنا، نہیں، بلکہ توبہ استغفار یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا اور دعائیں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ آج تک ہم لوگوں سے جو کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہاں اسے معاف کر دے، اسے ڈھانپ دے، استغفار غفارہ ہے نا، کہ اس کو ڈھانپ دے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، سبحان اللہ۔ اور پھر ہم آپ تیری طرف رجوع کرتے ہیں تو یعنی پھر رجوع کرتے ہیں نا تو پھر آگے آگے بڑھنا ہے نیک اعمال میں، جس طرح سے یہاں آیا نا کہ توبہ کرے اور پھر ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ یعنی ایک بار غلطی ہو گئی تو پھر غلطی کا علاج کیا کہ یعنی کچھ بھی یعنی حد سے آگے بڑھ گئے یا کچھ بھی ہو گیا تو اس کے لیے کیا علاج ہے کہ آگے بڑھنا ہے، یعنی ایمان لانا ہے اور پھر عمل صالح، یعنی پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیں جب کوئی ناراض ہوتا ہے ہم لوگوں سے تو یعنی اپنے والدین ہی ہو، جب ہم لوگ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے، اور پھر ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے وہ خوش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ہم لوگ مثال نہیں بیان کر سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے، جب ہم لوگ ایسی کوئی کام کرتے تو اس کے لیے ہم لوگ کو توبہ استغفار بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے پھر عمل کرنا ہے، عمل کے ذریعے اپنا ثبوت دینا ہے، نیک عمل کر کے، صالح عمل کر کے، ہے نا۔ اس کے لیے دیکھیں نا صرف یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے جو توبہ کرے، ساتھ ہی آیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوتاہیوں سے، جو بھی جان بوجھ کر ہوئی، انجانے میں ہوئی، اکیلے میں ہوئی، سب کے سامنے ہوئی، چھپا کر ہوئی، کھلے عام ہوئی، چھوٹی بڑی ہر گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی اور ہم سب کے اہل و عیال کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جو توبہ کریں گا اور ایمان کو اپنے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گا عمل صالح کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ اور ثابت قدم رہیں گا، ثم اہتدی اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی بات کی تو دوسری طرف بخشش کی بات کی کہ میرا غضب نہیں اترتا بلکہ بخشش بھی ہے، یعنی بندوں کے لیے عام ہے بخشش، کیونکہ اور اس کی شرط کیا ہے کہ توبہ کرے اور پھر ایمان کی تجدید کرے اور عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، ثم اہتدی یعنی ثم اہتدی کیا یعنی ثم اہتدی یعنی کیا ہے کہ استقامت کے ذریعہ یعنی استقامت اختیار کرے۔
یعنی کہ پھر ہدایت پر استقامت پائی، قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف راہ پائی. اور اس کے بارے میں ثم اہتدیٰ کے بارے میں ابن عباس یہاں جو آیا نا ثم اہتدیٰ، پھر راہ پائی، ہدایت پائی، تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یعنی یہ جان لیا کہ سب اللہ کی توفیق سے ملا ہے. اور قتادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہا، یعنی استقامت پائی. پھر زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس نے علم حاصل کیا تاکہ اس کے مطابق عمل کرے. تو دیکھیں سبحان اللہ، یعنی ثابت قدم انسان کب رہے گا کسی بھی کام پر، کہ جب انسان علم حاصل کرتے رہے گا، مزید علم. یعنی ایسا نہیں کہ ایک بار علم حاصل کیا اور پھر چھوڑ دیا تو کیا قائم رہ سکتے؟ نہیں، تھوڑا سا بھی بریک آتا ہے نا تو پھر ہلنے لگتے ہیں، پھسلنے لگتے ہیں ہم لوگ. تو سبحان اللہ، یعنی مرتے دم تک ہم لوگ کو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے علم حاصل کرتے رہنا ہے، مزید علم حاصل کرتے رہنا ہے، یعنی ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا ہے. اور یہی جو ہے وہ استقامت کا ذریعہ بنتی ہے. اور قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے، جس طرح سے ابھی ہمارا تعلق ہے نا کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے، تلاوت کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے، یاد کرتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ تعلق اس کو قائم رکھیں گے تب ہم لوگ ثابت قدم رہ سکیں گے. یعنی توبہ پر قائم رہنے کے لیے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے، نیک عمل پر، صالح اعمال پر ثابت قدم رہنے کے لیے مزید علم حاصل کرتے رہنا اور اس پر استقامت اختیار کرنا ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ ساری چیزوں کے بعد کیوں آیا ہے ثم اہتدیٰ، کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. پھر آیا کہ من تاب، جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور پھر اچھے عمل کرے، اور پھر اس پر جمع رہے. تو سبحان اللہ، یہ ساری چیز اسی وقت ہم لوگ جمے رہیں گے کہ جب ہم لوگ علم حاصل کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو قبر میں پہنچنے تک جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے رکھے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کیونکہ ہمارے آس پاس میں جو ہے نا بہت سی چیزیں ہیں گمراہ کرنے کے لیے. اور سب سے بڑا اپنا یعنی جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے جو ابھارنے والا ہے برائی کی طرف، ہمارا نفس. سب سے پہلے تو اپنا دشمن جو اپنے کو شیطان. بہکانے والا، اللہ نہیں تعالیٰ نے بہکانے بتایا. والا جو اپنا خود کا نفس ہے ہمارا، ہم لوگ پیچھے سب ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں نا الحمدللہ. اپنا نفس ہے جو اپنے کو ابھارتے رہتا ہے، نفس امارہ جو برائی کا ہی حکم دیتے رہتا ہے، برائی کا ہی حکم دیتے رہتا ہے. پھر اسی طرح شیطان بھی ہے، پھر اہل و عیال کی طرف سے بھی بعض دفعہ ان لوگ کی باتوں میں آ کے، حالانکہ ہم لوگ کو نہیں کرنی ہوتی ہے، مگر کیونکہ ہم لوگ دن رات پڑھتے رہتے ہیں اور پتا ہے کہ بھئی یہ اس کا یہ نقصان ہے، یہ اس کا یہ نقصان ہے، لیکن وہ لوگ تو ہماری طرح نہیں بیٹھتے نا دن رات سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے. تو وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر ان کی باتوں میں ہم لوگ لگ جاتے اور اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اپنی، یعنی ہم لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے. ہم لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، پیچھے آگے بھی آیت آئیں گی کہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالے تمہاری اولاد اور تمہاری جو ازواج ہے تمہیں فتنے میں نہ ڈالے. پھر اسی طرح سوسائٹی ہے، جس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ ہم کو گمراہ کر سکتی. اور پھر شیطان تو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنا گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو مسلسل جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے، اس کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، تبھی ہم لوگ اس پر قائم رہ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی قائم رکھ سکتا ہے اس کے باوجود بھی. یعنی یہ نہیں کہ جو قرآن کا علم سیکھیں گا وہ گمراہ ہوں گا ہی نہیں، بلکہ دیکھیں وہ آیت یاد کیجئے جو ہم ہمیشہ اب لوگ کوٹ کرتے رہتے، افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم آنے کے باوجود جو ہے اس کو پھر گمراہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. تو سب سے پہلے اپنی خواہش ہی آتی ہے نا، یعنی علم آنے کے باوجود بھی اگر ہم لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کے کانوں پر جو مہر لگا دیتا ہے، اس کے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے ہیں.
تو جس طرح ایک یعنی دیکھیے یعنی اس کا ایگزامپل کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ ہمیشہ ہم لوگوں کو اس سے جڑ کے رہنے کی، اگر کسی نے پلانٹ گرو کیا ہے تو وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی سیڈ ڈالتے ہیں تو اس کو بس ایک ہی بار پانی ڈال دیے ہاں اور پھر مہینہ بھر اس کو بھول جائے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دے، تو کیا وہ گرو ہوں گا کہ نہیں گرو ہوں گا؟ بتائیے جلدی سے۔ نہیں میم، اس کی مر بہت جائے گا، ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے۔ نہیں وہ تو مر جائے گا، نہیں تو آپ کہیں گے نہیں ہم نے تو اس کو ایک ساتھ ہی سارا پانی ڈال دیے تھے، نہیں تو میم، نہیں اس کو وہ نہیں گرو ہوگا نا۔ تو اس کے لیے کیا ہے، مسلسل ہے نا، جو ہے وہ تھوڑا 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 پانی ڈالنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کو مسلسل جو ہے نا، یہ جو ہے وہ سبحان اللہ، اور ابھی بھی دیکھیں کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے نا، ابھی تو نہیں فی الحال رکی ہے، مگر جو بارش ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اپنے اوپر برساتا ہے نا بارش۔ تو جس طرح یہ بارش برستی ہے نا، اسی طرح یہ جو وحی کی جو بارش ہے نا، نزول جو ہے جو ہم لوگوں پر نازل ہوتا ہے، تو یہ ہمیشہ رہنا چاہیے ہم لوگوں پر، ہمیشہ اس سے تعلق رکھیں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ ہی بچائیں گا، ہم لوگ خود نہیں بچ سکتے، تو وہ بچا سکتے ہیں۔ اور پھر اگر کچھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مستحق بننے کے لیے ہم لوگ کو کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے؟ آیت میں دیکھ کے جلدی سے جواب دیجئے۔ توبہ کر کے نیک عمل کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، توبہ کرنا، ایمان لانا اور نیک عمل نافرمانی نہ کرنا، عاجزی اختیار ایسے ہی کرنا، عمل ہدایت پہ صالح استقامت، عمل اپنا صالح رزق کرنا۔ حج چلے کرنا۔ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، یہ چار چیزیں ہاں، لمن تاب آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ہاں کہ توبہ، ایمان لانا، ایمان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنا، ایمان کو پکا کرنا، عمل صالح کرنا اور استقامت اختیار کرنا سیدھے راستے پر۔ تو یہ چار چیزیں ضروری ہیں، تو جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چاروں پر ثابت قدم رکھے۔ چلے آگے کی بھی آیت بہت ہی پیاری ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، وما اور کیا چیز آجلک لائی تجھ کو عن قومک تیری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ تو سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ یاد کیجئے کہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلائے تھے نا تورات دینے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر کوہ طور پر جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ملاقات کے، آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے، اور اپنے قوم کے کتنے لوگوں، 70 نمائندے جو تھے، تو ان کو اکٹھا کیا اور ان کو لے کر جو ہے وہ جا رہے تھے کوہ طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، 30 دن کی پہلے بات تھی، پھر اور 10 دن بڑھائے گئے، تو ایسے ہی 40 دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بلایا تو 70 نمائندے اپنے قوم کے لے کر موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے۔ تو وہ جیسے جیسے منزل قریب آئی تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی جا کر یعنی قوم سے پہلے جو ہے وہ، اور جو ساتھ میں آئے تھے نا قوم کے لوگ، ان کو پیچھے چھوڑا اور خود تیزی سے آگے چلے گئے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جو مقرر جگہ تھی نا جہاں اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، تو وہاں پہنچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ کیا چیز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تیری قوم سے کہ کس چیز نے جلدی کرائی تجھ کو ان قومی کا یا موسیٰ، یعنی تیری قوم سے کے آنے میں، یعنی باقی لوگوں کے مقابلے میں تو جلدی جلدی کیوں آیا ہے، ان کو پیچھے کیوں چھوڑا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں کو، جو ساتھ میں قوم کے لوگ آئے تھے، انہیں پیچھے چھوڑ کر کوہ طور پر جلدی جلدی کیوں گئے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جلدی آئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، کیونکہ انہیں شوق تھا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کہ کب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، تو وہ شوق تھا، تو اسی لیے وہ جلدی گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کا انہیں شوق تھا کہ وہ سیکھے تورات، جو اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی قوم کی ہدایت کے لیے جو کتاب دینے والا تھا تورات، تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، جاننے کا شوق تھا، تو اس کے لیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہونے والے تھے، تو یعنی پھر سے پہلے وہ ہم کلام ہوئے تھے، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے نا، اور ہم کلام ہونے والے تھے، تو اس شوق میں جو ہے وہ آگے گئے۔ تو جب
اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, کیا جواب دیا؟ قولہم اولائی, کہاں وہ لوگ علی آثری, میرے نقش قدم پر ہے, وَأَجِلْتُ, اور میں نے جلدی کی, الیکا, تیری طرف, ربی, اے میرے رب, لِتُرْضَىٰ, تاکہ تو راضی ہو جائے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے, وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتُرْضَىٰ, اس کو ہائی لائٹ کیجئے, ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں لکھ کے رکھیے اس کو. ہاں, بہت پیاری آیت ہے کہ میں نے جلدی کیا ہے میرے رب تیری طرف آنے میں تاکہ تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کیجئے, یا بیٹھے بیٹھے ابھی یاد کیجئے, 2-3 بار پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا, یا تو کہیں آپ لکھ کے رکھے تو بھی آپ کو یاد ہو جائے گا. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتُرْضَىٰ. ہاں, سبحان اللہ, بہت پیاری آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا کہ اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے جلدی کس چیز نے لایا, کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے یہاں پہنچ ہی رہے ہیں. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتُرْضَىٰ, اور میں جلدی کیا یا تیزی سے تیری طرف آیا اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے, تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے جلدی کیا. تو سبحان اللہ, ہم دیکھیں ہم کس کام میں جلدی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں, اور اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے؟ تو سبحان اللہ, اس میں ہم لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں, یعنی ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا, اور وہ کب ہوں گی اپنی ملاقات؟ جب ہم فوت ہو جائیں گے, ہے نا. جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرزو کرنا چاہیے موت کی آرزو کرنے کے بارے میں منع کیا, مگر شوق, یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہے. تو ہمیں بھی شوق ہونا چاہیے, ہاں جب ہم مریں گے تو ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوں گی. سبحان اللہ. جیسے دوسروں سے ملنے, اپنے فرینڈس, اپنی جو بھی رہتے جن کو ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں, چاہے اپنے ریلیٹیوز ہو, اپنے والدین ہو, بھائی بہن ہو, ہسبینڈ ہو, یا فرینڈ ہو, اولاد ہو, پوتے پوتی, نواسے ہو, تو جب ہم لوگ جس سے محبت کرتے ہیں تو ملنے کے لیے جلدی کرتے ہیں نا. تو اسی طرح ہمیں اپنے رب سے بھی ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے. اور دوسری بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں, یعنی نیکیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے میں جلدی کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دیکھیں پیچھے ہے نا, لِتُرْضَىٰ, کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو ہمیں بھی کس بات کی فکر کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اس بات کی کہ فکر کرنا ہمارا چاہیے, رب راضی ہو کس بات پہ, نا جی, کہ ایسے ویسے کون عمل سے کریں. کام کرے, جی ایسے کون سے, بالکل صحیح, ایسے کون سے عمل کرے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس کی فکر بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح دیکھیں جب اور کون سے کام میں ہم لوگ جلدی کر سکتے ہیں, چلے آپ بتائیے. اول وقت میں نماز پڑھنا, نیکی کے کام میں بارک سبقت اللہ فیک. کرنا. جی, بارک اللہ فیک. اذان جب ہوتی ہے نا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے نا, حی علی الصلاۃ, حی جب علی بھی الفلاح, ہمیں فلاح دین کی میں طرف آؤ. جب پڑھے تب بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, دین کو ہماری ضرورت ہو تب بھی. جی, بارک اللہ فیک, بالکل صحیح. اور کس کام میں بتائیے؟ صحیح ہے, بالکل. ہاں میم جمعہ کے دن بھی نا مسجد میں مطلب جانے کا جی اگر جی موقع مل رہا ہے تو اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. جی جی, بالکل صحیح. سبحان اللہ, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فی علمکم و صالح اعمالکم. جو تو بھی علم دیکھیں سیکھے, قرآن کی آیت سیکھے, وہ فوری دوسروں تک پہنچا دینا. جی, سبحان اللہ, یہ تو نا ایک طالب علم کا سب سے بیسٹ. ہم تو بہت یعنی اس کو اتنا ہم کو جب, اور کوئی بھی چیز آپ یاد رکھیں, جب فرسٹ ٹائم اپنے عمرہ کیے ہوں گے تو اس کو آپ کو وہ بات سمجھ میں آئی رہیں گی. جو فرسٹ ٹائم جو ایکسائٹمنٹ اور جو وہ رہتا ہے نا, تو وہ کیا چیز, اور وہ تو عمرہ کے لیے تو جب بھی جائیں گے تو تب اتنی ہی خوشی رہتی ہے, مگر وہ فرسٹ ٹائم کا جو رہتا ہے نا, تو جب یہ فرسٹ ٹائم ہم لوگ یہ سب آیت پڑھتے ہیں اور سمجھ میں آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے, ایسے لگتی ہے کہ بس سب کو بتاؤ کہ کہاں لکھوں, کیسا پہنچاؤ اور کیا کروں. سبحان اللہ. تو یہ جو آپ کے جو لمحات ہیں نا, اس کو بہت اچھی طرح سے یوز کرو کہ یعنی ایک عجیب ہی وہ رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر ایک کا الگ الگ رہتا ہے, اسٹوڈنٹ لائف الگ رہتی ہے, پڑھنے والی لائف الگ, پھر پڑھانے والی الگ, اس میں کچھ اور فکرے اور کچھ اور
اس کی یہ ہوتی ہے سبحان اللہ. تو جو جہاں جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے نا, اپنے جو بھی وقت ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بارک اللہ فی علمکم وصالح عملکم, آپ لوگوں کے سب کے سوال جوابات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. نماز اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ ہاں جائیں گے پڑھیں گے پہلے یہ کام ختم کرے یہ کام ختم کرے. یہ بھی تو ہم تو نیکی کا ہی تو کام کر رہے بھائی, تفسیر پڑھ رہے, تفسیر سن رہے, یا لیکچر سن رہے, یا کوئی کلاس اٹینڈ کر رہے, یہ بھی تو نیکی کا کام ہے. یہ سارے نیکی کے کام ہے. مگر حدیث وہ یاد کیجئے کہ جب اذان ہو جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو جلدی کرتے, یعنی اذان ہو جائے تو اس کی یعنی نماز میں جو جلدی کرتے ہیں, تو یعنی اول وقت کی نماز. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جلدی کرنا. اور پھر جمعہ کے دن سبحان اللہ یہاں تو اتنی فیسلٹی ہے سبحان اللہ, جب ہم لوگ جاتے ہیں مزینی مسجد میں اردو میں خطبہ ہوتا ہے سبحان اللہ, اتنا بہترین خطبہ ہوتا ہے. تو اور جس بھی مسجد میں ہوتا ہے, اور یہاں تو سبھی مسجدوں میں ہوتا ہے الحمدللہ, اور جو بھی ہم لوگ کے لیے سہولت ہے تو ضرور کوشش کرنا چاہیے جانے کی, اور وہ بھی اول وقت میں جانے کی. چلے آپ لوگ ہی بتائیے, پہلے وقت میں جائیں گے تو کیا ہے ثواب, جلدی جلدی بتائیے, کوئی ایک بتائیں گا. اونٹ کی قربانی کرنے جینٹس کے لیے ہے نا میم, کے لیے بھی ہے, آپ بتائیے عصمت. جینٹس کے لیے ہے نا میم, ثواب کے پہلے آپ جو جائے بتائیے گا فائدہ بتائیے, اونٹ آپ ذبح کرنے کا فائدہ ثواب ہے بتائیے. پہلے اور جو جائے گا. سیکنڈ گوٹ بھیڑ بکری کا ہے میم. اور تھرڈ پہ سیکنڈ گائے پہ ہے, تھرڈ بکری جی, اور پھر بکری ہے, اور پھر لاسٹ مرغی ہے, اور لاسٹ میں انڈا بھی ہے نا میم, انڈے کا بھی ثواب ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے رہے, اور ہر نیکیوں میں, اور حج اور عمرہ کرنے کے لیے جب موقع ملا ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بار بار لے کے جائے نا. اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف نصیب فرمائے, مسجد نبوی اور مسجد حرم میں نماز سے پڑھنا نصیب فرمائے. تو ہر نیکی اور خیر کے کاموں میں ہم لوگ کو جلدی کرنا چاہیے. اور کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دیکھنے جانے میں, کوئی فوت ہو گیا تو وہاں جو ہے وہ ان کی تعزیت کے لیے, ہر نیکی اور خیر کے کام ہے نا. کوئی یعنی جو ضرورت میں ہے تو ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے, تو وہ بھی یاد کیجئے نا کہ جو ضرورت کے لیے کسی کو, ہم لوگ سمجھتے بس نماز روزہ پڑھیں گے تو اس میں ہی نیکی ہے, لیکن کوئی دیکھیں وہ والے حدیث کا مفہوم یاد کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا نا کہ اگر کسی کی ضرورت کو میں پورا کروں تو وہ مجھے زیادہ بہتر ہے اس سے کیا کتنے عرصے تک مسجد نبوی میں جو ہے وہ یعنی نمازیں پڑھوں یا کیا کروں, ابھی ہم کو یاد نہیں, اور ابھی ہمارے سامنے وہ کھلی ہوئی حدیث نہیں ہے, مگر اتنا اجر ہے سبحان اللہ, یعنی کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جانے میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی آیت بہت سی اتاری, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ. اور اس میں ہم لوگ ذرا بھی پیچھے ہو گئے نا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی نیکی کا کام کرنے اور سوچیں گے ہاں چلو بعد میں کرتے ہیں, تو بعد میں جو ہے نا شیطان بھلا دیتا ہے, بعد میں ہے نا جو اچھے اچھے کام رہتے ہیں نا وہ شیطان بھلا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بھلاوے سے محفوظ رکھے, اور جب جو کام اپنے ذہن میں آئے تو فوراً کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مدد بھی کرے نا ہم سب کی کہ ہم لوگ وہ کر سکے, صرف بولنے والے نہ رہے. صرف بول کر اپنی نیت کا تو ایک اجر مل جائے گا, مگر جب ہم وہ کریں گے تو 10 سے 700 گنا, اور 700 سے بھی زیادہ 7 لاکھ تک بھی اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اجر دے سکتا, جیسی ہماری تڑپ ہوں گی, جیسا اخلاص ہوگا وہ. چلے آگے, قولا کہاں, بے شک قولا کہاں, بس بے شک ہم نے قد فتنا تحقیق آزمایا ہم نے قوم کا, تیری قوم کو, من بعدک تیرے بعد, وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور بھٹکا دیا ان کو سامری نے. تو یہاں جو ہے وہ کیا بتائیے, تھوڑا پھنس جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ کمپلیٹ ہو سکے. یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے تیری قوم کو آزمایا, آزمائش میں ڈال دیا, اور سامری نے انہیں بہکا دیا. یہاں جو ہے وہ
یعنی یہ کب کا بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کوہ طور پر تھے، تبھی جو ہے وہ تب اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تیری قوم کو تیرے یعنی پہاڑ پر جانے یعنی کوہ طور پر آنے کے بعد ہم نے آزما لیا ہے، یعنی اور آزمائش یعنی کس طرح سے ان کی آزمائش کی تھی کہ سامری کے ذریعے، یعنی بنی اسرائیل کا یہ جو ایک شخص تھا سامری، تو اس نے انہیں بھٹکا دیا ہے۔ اور بغوی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے اور میدان تین میں تھے، اور سامری نے ان کے زیورات جو کہ انہوں نے آل فرعون کے سے، اس کے بارے میں آگے پوری ڈیٹیل آئیں گی ہاں کہ وہ کس طرح سے وہ زیورات ان کے پاس آئے، وہ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے۔ تو اور ان میں سے 2 لاکھ کے قریب کچھ تھے، اور باقی سب جو تھے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی 2 لاکھ کو چھوڑ کر جو ہے باقی سب جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی شرک میں پڑ گئے تھے، بت پرستی کرنے لگے تھے۔ اور سامری جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور اس نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ فتنا کا قوم کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فتنے کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود کی طرف کی، فتنا فتنے میں ڈالا قوم کا، تیری قوم کو اے موسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فتنے کی جو نسبت ہے وہ تو اپنی طرف ڈالا، لیکن گمراہی کی جو نسبت ہے نا وہ اضلهم السامری، یہ جس کو گمراہ کیا، تو گمراہی کی نسبت کس کی طرف کی؟ سامری کی طرف کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شر اور برائی، پہلے بھی ہم بتایا چکے کہ شر اور برائی کی اور گمراہی کی نسبت کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تو جس طرح سے یعنی جس طرح سے پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے نا یا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہا جب اللہ تعالیٰ مجھے بیمار کرتا ہے، جب میرا رب مجھے بیمار کرتا ہے، یعنی کوئی بھی شر کی چیز، کوئی بھی ایسی چیز کی جو نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنا چاہے۔ تو انہوں نے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے یعنی تو میرا رب شفا دیتا، یعنی رب شفا دیتا ہے۔ تو اس سے بھی ہم لوگ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی ہاں اس سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ادب اور احترام کی بات پتہ چلتی ہے۔ تو دیکھیں اس یہاں جو بات آئی ہے نا کہ ان کو جو ہے وہ سامری نے گمراہ کیا، اور آج لوگ کس طرح گمراہ ہوتے ہیں اور کس طرح سے، یہ آپ لوگ سوچ کے رکھیے، انشاءاللہ ہم بعد میں آپ سے پوچھیں گے، اور اگر آج نہیں وقت ملا تو کل انشاءاللہ جب کلاس شروع ہوں گی نا، یہ بلکہ آپ لوگ کل ہی جواب دیجئے۔ کویشچن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جس طرح سے سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا نا، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کو توحید پر تھی، سبحان اللہ، اور ان کو جو ہے وہ اس نے گمراہ کیا۔ تو کویشچن ہے کہ آج لوگ کس طرح سے گمراہ ہوتے، یعنی شرک اور بدعت میں پڑتے، اس کا کویشچن جو ہے وہ کل یاد دیجئے اگر آپ سے پوچھنے کا مارننگ میں۔ پھر آگے ہے فرجع موسیٰ الی قومہ، پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوٹے اپنے قوم کے پاس، غضبانی غصے میں آصفہ غم لیے ہوئے تھے، قول یا قومی، اور کہا اے میری قوم، علم کیا نہیں یعدکم وعدہ کیا تھا تم سے ربکم تمہارے رب نے، وعدن حسنا اچھا وعدہ، افطال کیا پھر لمبا ہو گیا، علیکم تم پر زمانہ، ام اردتم یا ارادہ کیا تم نے، ایہلا کے اترے، علیکم تم پر غضب کوئی غضب، پھر ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاکلفتم تو خلاف کیا تم نے، موعدی میرے وعدے کو۔ تو یہاں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب سخت غصے میں اور سخت غمگین تھے اپنی قوم کی طرف جب آئے، تو انہیں یعنی اوپر ہی پتہ چل گیا تھا کوئی طور پر ہی کہ ایسا ہو گیا تھا کہ قوم جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اسے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو کہنے لگے کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، کون سا وعدہ کیا اللہ، وہ کیا وعدہ تھا کہ اللہ رب نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بلایا تھا؟ شریعت دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے، جس کے ذریعے ہدایت ہو قوم کی، اور ان کی جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو اس وعدے کو کیا بھول گئے؟ اور یہاں جو وعدے سے مراد جو ہے وہ تورات دینے کا وعدہ اور ہدایت اور نور دینے کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو
یعنی بتا کر گئے تھے کہ تمہارے لیے ہدایت اور نور کی کتاب لینے کے لیے جا رہا ہو. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کیا 3 سوال کیے آنے کے بعد, جو اس آیت میں آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس آئے تو سخت غصہ اور غم میں تھے, کیونکہ بنی اسرائیل نے یعنی ان کی جو قوم تھی اس نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اور سامری کے بہکاوے میں آ کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے 3 سوال کیے. ان میں سے پہلا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کے لیے کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا, پھر تم گمراہی کیوں اختیار کی؟ کیا تمہیں اللہ کی ہدایت پسند نہیں تھی؟ یعنی کیا تم کو ہدایت پسند نہیں تھی کہ تم نے جو ہے وہ انتظار نہیں کیا؟ اور پھر اسی طرح دوسرا یہ سوال کیا کہ اللہ نے جتنی مدت کے بعد کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا, کیا اس میں کچھ تاخیر ہو گئی؟ یعنی 40 دن کا وعدہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا نا, پہلے 30 اور پھر 10 دن, تو 40 دن ہوا تھا. تو اس وعدے کے طویل یعنی کہ لمبی مدت گزر چکی تھی اور تم انتظار کرتے تھک گئے تھے کہ کب موسیٰ آئیں گے, کب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے اور ہدایت کی کتاب لائیں گے. تو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کب ہدایت ملیں گی, یعنی یہ سوچ کر کے کب ہدایت ملیں گی اور کب آتی ہے. تو اس بنا پر تم نے خود ہی اپنے لیے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنا لیا, یعنی ہدایت کا پانے کا انتظار نہیں کیا اور بچڑے کو معبود بنا لیا. اور تیسرا سوال یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو, لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. یعنی اگر یہ دونوں باتیں درست نہیں تو پھر کیوں ایسے شرکیہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا وعدہ کیا تھا کہ ان کو کوہ طور سے واپس یعنی موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا تھا کہ کوہ طور سے واپس آنے تک جو ہے وہ صرف وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کی عبادت کرے. اور انہوں نے جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کو ان کا نگران بنا کر رکھے تھے. آیت نمبر 87 میں آتا ہے, قولو انہوں نے کہا, ماں نہیں اخلفنا خلاف کیا ہم نے موعدہ کا تیرا وعدہ بملقنا اپنے اختیار سے, بلکہ ہم ہم اٹھوائے گئے ہم اوزارن بوجھ من زینت القومی قوم کے زیورات میں سے, فقذفناها تو پھینک دیا ہم نے ان کو, کذالک پھر اسی طرح القا ڈال دیا سامری نے. آگے کا بھی یہ کنٹینیوشن ہے. فخرجا تو اس نے نکالا لہم ان کے لیے اجلن ایک بچڑا, جسدن مجسم جسم نما, لہو خوار جس کے لیے گائے کی آواز تھی. فقالو تو انہوں نے کہا, ہاذا یہ الہکم تمہارا الہ ہے, وہ الہ موسیٰ اور موسیٰ کا الہ ہے. فنسیہ تو وہ بھول گیا. تو پھر یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے خلاف نہیں کیا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام آ کر ان پر غصہ ہوئے, اپنی قوم پر سے پوچھنے لگے, سوال کرنے لگے کہ کیوں ایسا تم نے کیا, کہ کیوں وعدے کی خلاف ورزی کی میرے, کہ کیوں انتظار نہیں کیا, تو بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم نے خلاف ورزی نہیں کی, ہم تیرے وعدے کو اپنے اختیار میں نہیں تھے. یعنی ہم نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا, یہ شرک جو ہم نے کیا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا, بلکہ ہم بے بس ہو گئے تھے. لیکن ہم, اور یہاں جو ہے نا ہم ملنا, یعنی کہ اٹھائے گئے تھے اور لادے گئے تھے, اوزارن یعنی کہ کچھ بوجھ, وزن, قوم زینت کے, یعنی کہ زینت کا کیا معنی ہے کہ سجاوٹ کو کہتے ہیں, اور یہاں اس سے مراد زیورات ہے. تو دیکھیے یہ زیورات جو تھے وہ کہاں سے آئے تھے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ قوم فرعون یا ان کی, یعنی یہ جو زیورات تھے نا جو وہ لوگ اٹھا کر آئے, جس کی یہاں بات آ رہی ہے کہ وہ بوجھ اٹھائے ہوئے تھے. تو یہ جو زیورات تھے اس کے بارے میں مختلف رائے ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ قوم فرعون کی تھی یا ان کے اپنے زیورات تھے. تو جب وہ مصر سے چلے تھے تو اس وقت جو ہے وہ اپنے زیور اٹھا لائے. دیکھیں جب کوئی بھی, اور اس کا
کوئی بھی یعنی ایکسپیرینس کر سکتا ہے نا, اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایکسپیرینس کرنا پڑے اس بات کا, مگر جب بھی ایسے کچھ ہوتا ہے, کچھ ارتھ کوئک آتا ہے, کیا ہوتا ہے, تو ہم لوگ کیا چیز لے کر نکلتے ہیں کہ بھائی جو ضرورت کی چیز ہے, جیسے پاسپورٹ ہو, یہ ہو, یا جس کا جو کچھ گولڈ وغیرہ اگر پاس میں ہے تو اس کو لے کر باہر نکلتے ہیں, بلڈنگ سے نکلتے ہیں, گھروں سے نکلتے ہیں. تو اسی طرح یہ لوگ بھی جب نکلے نا, تو ان لوگوں نے اپنے پاس جو زیور تھے وہ لے کر نکلے تھے. پھر بعض اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے آریتن یعنی پہننے کے لیے فرعونیوں سے زیور لیے تھے. وہ کچھ ان کا تہوار تھا تو ان سے آریتن مانگ کر لیے تھے پہننے کے لیے, واللہ عالم یہ اس میں آتا ہے. یا ایک بعض کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ ادھار لیے تھے, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس میں کیا وجہ ہوں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ قوم میں فرعون جب ڈوب رہی تھی تو ان کے جسم پر جو زیورات تھے نا, تو وہ پانی پر لہروں میں مل کر کناروں پر آ گئی تھی. تو ان کے لیے جو مال غنیمت تھا نا, تو یہ مال غنیمت پہلی قوموں پر جو تھا وہ حلال نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا مال غنیمت؟ حلال تھا, ہے نا, حلال تھا جی. میم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو مال غنیمت حلال تھا, لیکن اس سے اور یہ جو ہے وہ خاص جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ فضیلتوں میں سے جو خاص فضیلت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی اس میں سے ہے. اور باقی تمام جو قوموں پر جو ہے نا وہ مال غنیمت جو ہے وہ حرام تھا, اور اس کا وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک جگہ جمع کرتے تھے اور پھر اس کو آگ لگاتے تھے. تو اسی طرح جب ان کے پاس یہ جو جمع ہوئے تو ہارون علیہ السلام کے کہنے پر ان لوگوں نے ایک جگہ پر جمع کیا تاکہ اس کو جلا ڈالے, کیونکہ یہ مال غنیمت ایک طرح سے تھا نا کہ ان لوگوں کا جو زیورات تھے وہ ان کو مل گئے تھے جب وہ سمندر سے یہ ہو گیا تھے, تو وہ ان کو مل گیا تھا. تو فَقَذَفْنَاهَا تو دور پھینک دیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان زیورات کو پھینک دیا, یعنی ہارون علیہ السلام کے کہنے پر وہ گڑھے پر میں ڈال دیا تاکہ اسے جلا سکے. تو سامری نے کیا کیا, اپنا جو اپنے بھی اس کے بھی پاس جو زیور تھے وہ بھی اس میں ڈال دیا, اکٹھا کر دیا, اور یعنی پھر اس نے جو ہے اپنی قوم کو دھوکہ دیا. اور کس طرح سے کہ اس کو پگھلا کر پھر جو ہے وہ بچڑا بنایا, یعنی کہ گائے بنا. اور وہ بھی کس طرح, یہ آیت پڑھے ہے نا, آیت نمبر 88. تو پھر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اجلن جسدن یعنی کہ بچڑے کی شکل میں ڈھلا ہوا, اس نے وہ جو زیورات جو پگھلا کر جو ہے وہ کس طرح سے سامری نے بہکایا, وہ گمراہوں میں سے تھے. یعنی دیکھیں جس طرح سے مسلمانوں میں بھی سب ہدایت یافتہ نہیں ہوتے, بعض ہدایت یافتہ ہوتے, اور ہر قوم میں بعض ہدایت یافتہ ہوتے, بعض گمراہ ہوتے. اور جو ہدایت یافتہ ہوتے وہ چاہتے کہ دوسروں کو بھی ہدایت پر لائے, اور جو گمراہ ہوتے وہ خود بھی گمراہ ہوتے, دوسروں کو بھی گمراہ کرتے. تو اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی جو یہ شخص تھا, تو اس نے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کیا, خود تو گمراہ تھا, دوسروں کو بھی گمراہ کیا, کہ اس نے اس کا بچڑا بنا دیا. یعنی بچڑا کسے کہتے ہیں, گائے کے بچے کو. اور یعنی وہ اس طرح سے اس کو بنایا, اس طرح سے اس کا شیپ دیا کہ وہاں سے جب اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو اس سے آواز آتی تھی. تو یہ لوگ جو ہے وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یعنی ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ اس سے فیسنیٹ ہو گئے, اٹریکٹ ہو گئے کہ ہاں دیکھو یہ. اور یہ آج ہم لوگوں کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کے ایگزامپل کوئی دے سکتا ہے جلدی سے؟ آج کل کیا ہوتا ہے, کس طرح سے لوگ شرک کی طرف جاتے کہ ہاں یہ بابا کا یہ کرامت ہو گئی. نہیں سنتے آپ لوگ؟ جی, بابا نے کہا کہ بیٹا ہوگا تو وہ بیٹا ہی ہوا, تو جاؤ سب لوگ. ہاں نہیں, یہ بھی. اور جو مزاروں میں دفن ہے نا ان کے ذریعے بھی جو حاجی علی کا پانی جو ہے وہ پانی میٹھا ہو گیا, تو سب جا رہے وہ مزار پر جا رہے. تو یہ بھی تو سبحان اللہ, ایسے بہت سے انسیڈنٹس آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو اسی طرح اور پھر یہ جیسا آپ نے بتایا کہ ہاں اس کے پاس گئے تھے تو اس کو بیٹا ہو گیا, یا یہ دھاگا باندھا وہ درخت کو, وہ جھاڑ کے اوپر جو مزار ہے وہاں, تو اس پر دھاگا باندھا تو وہ ہو گیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ فتنے آج بھی ہے کہ لوگ اس کی طرف جاتے, اللہ تعالیٰ کی طرف. اور اللہ یعنی جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا, تو اس کی طرف تو نہیں آتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگو تو مل جائیں گے انشاءاللہ. ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہے. تو لوگ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ چاہتے, وہ کرنا نہیں کچھ چاہتے نا, نہ نماز نہ دعا نہ کچھ, اور بس فٹافٹ کچھ بھی ہو جائے, جو ان کی منت ہے وہ ہو جائے. تو ایسے پھر جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور اپنے دین کو اور ایمان کو فتنے میں ڈالتے ہیں. پھر فقال, پھر اس نے کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے اور موسیٰ کا بھی الہ ہے. فنسیہ, تو وہ بھول گیا. یعنی کہ
موسیٰ بھول گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو کوہ طور پر، اور وہ جو ہے وہ ہمیں بھول گئے، تو لہٰذا تم ابھی اسے اپنا الہ بنا لو۔ اور پھر دوسرا نصیحہ کا معنی ہے کہ سامری نے دین ایمان پر جو یعنی چیز ایمان جو تھی، ان لوگوں کو جو دین تھا اس کو بھلا دیا اور لوگوں کو ایک نئی راہ دکھائی، گمراہی کی، یعنی کہ سامری اصل الہ کو بھول گیا اور قوم کو یہ سبق سکھایا کہ وہ بھی الہ تو وہ بھی اسے الہ مانے، یعنی وہ بچڑے کو، جو کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ جو سامری تھا وہ اصل الہ جو تھا اس کو بھول گیا۔ تو یہ دونوں بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے ایسے گمراہ لیڈر ہوتے ہیں، امام ہوتے کہ جو خود بھی بہکے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتابیں بھی اتاری ہے، انبیاء کو بھی بھیجا اور سب کو دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ دیکھیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ، دل دیے تاکہ غور و فکر کرے، سمجھے، سیکھے، لیکن بہت کم ہی اس کا شکر ادا کرتے، یعنی اس کا استعمال حق پانے کے لیے نہیں کرتے اور لوگوں کی پیروی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو شرک اور گمراہی اور بدعت سے محفوظ رکھے اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ صحیح علم عطا فرمائے اور علم کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر ثابت قدم رکھے، اور جو بھی کچھ جان بوجھ کر یا انجانے میں شرک ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔